سینئر صحافی عبدالخالق نے 15 اکتوبر 2023 روزنامہ پاسبان میں شائع اپنے کالم اور میں دیکھتا چلا گیا میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ظالم اسرائیل اور بے بس فلسطینی۔ میں نے دیکھا آج کل میڈیا میں خصوصاً سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپوں میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان چل رہی جنگ کی خبریں، تبصرے، حکومتوں کا رد عمل، فلسطین کی حمایت میں چل رہے مظاہرے وغیرہ دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں۔ لوگوں میں جنگ کے چرچے ہو رہے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑے تقریباً 8-10 دن ہو گئے ہیں اور یہ جنگ مزید طویل پکڑنے کا امکان ہے۔ میں نے دیکھا سوشل میڈیا اور ویڈیوز کے ذریعے جنگ کی وجوہات اور تاریخی واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودیوں کا اپنا کوئی ملک نہیں تھا، وہ دنیا بھر میں بکھرے ہوئے تھے۔ جرمنی کے ہٹلر نے ان کی مکاری کو جانتے ہوئے ان کو سخت سزائیں دی تھیں۔ چند سو یہودیوں کو سمندری جہازوں میں بٹھا کر جرمنی سے بھگا دیا تھا۔ یہ یہودی لاوارث کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ اس وقت دنیا کا کوئی بھی ملک ان یہودیوں کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت فلسطینیوں نے ان پر رحم کھا کر اپنے ملک میں تھوڑی جگہ دی۔ مکار یہودیوں نے اس کو غنیمت جان کر فلسطین میں جگہ بنا لی اور دنیا بھر میں بکھرے یہودیوں کو بھی بلا کر یہاں بسانا شروع کر دیا اور اسرائیل کے نام سے ملک کا بھی اعلان کر دیا۔ امریکہ اور دوسرے ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد ان مکار اور غدار یہودیوں نے وہاں کے فلسطینیوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ 70 سال سے فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ مظلوم فلسطینی پڑوسی ممالک کی سرحدوں پر پہنچ کر اپنے ملک کی آزادی اور دفاع کے لیے منظم ہونے لگے۔ وقتاً فوقتاً اسرائیل اور فلسطینی مجاہدوں کے درمیان جھڑپیں ہوا کرتی رہی ہیں۔ اپنے ملک کے دفاع کے لیے لڑنے والے مجاہدین کو دنیا کا میڈیا دہشت گرد کہتا ہے۔ میں نے دیکھا گزشتہ 8-10 دن قبل جب فلسطینی مجاہدین نے غاصب اسرائیل پر میزائل داغے تو جواب میں اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کی حمایت میں امریکہ بھی جنگ میں کود گیا اور جنگی سامان سے لدی کشتیاں بھیج دی ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ کھانا، پانی، بجلی وغیرہ بند کر دیا ہے۔ فلسطینی بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بمباری سے مکانات ملبے کے ڈھیر بن گئے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کے 11 لاکھ شہریوں کو فوراً اپنا علاقہ خالی کرنے کے لیے الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے دنیا خاموش ہے۔ میں نے دیکھا نہتے فلسطینی مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمان بلبلا اٹھے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ بے بس اور نہتے مسلمانوں کی حفاظت، مسجد اقصی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ شہر بنگلورو، ریاست کرناٹک اور ملک بھر کی مساجد میں جمعے کے دن یوم دعا کا اہتمام کر کے دعائے قنوت اور اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ میں نے دیکھا مساجد کے علاوہ مدارس اور خواتین کی مجلسوں میں بھی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعائیں کی گئیں اور کی جا رہی ہیں۔ ویڈیوز کے ذریعے فلسطین میں مقدس مقامات کے تاریخی واقعات سامنے آ رہے ہیں اور اس کو معلوم کرنے اور نئی نسل خصوصاً بچوں کو بھی فلسطین کی مقدس حقیقت کے بارے میں معلومات کرانا چاہیے۔ بیت المقدس اور بے بس اور نہتے فلسطینیوں کے حق میں
دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے اور اسرائیل کی تیار کردہ چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ بشکریہ روزنامہ پاسبان اور سینئر صحافی عبدالخالق۔